حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یو پی سی ایم سوشل میڈیا ٹیم میں موجود ایک پارتھ سریواستو نوجوان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، تو کس طرح بجرنگ دل لیڈر کو اس وقت جو ہے بلند شہر میں وائلنس کا جو مجرم تھا اس کے خلاف کیس درج ہوا اتر پردیش میں، اور میں آپ کو RSS کی وہ تصویر دکھاؤں گا جس کو پیش کر کے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی، جبکہ جھوٹ خبر ہے۔ اور ترک خاتون اول امینہ اردوغان کس سے بات کر رہی ہے؟ اس کون سی فلسطینی خاتون تھی جو مشہور ہوئی گرفتاری کے وقت؟ اس کی مسکراہٹ کیا پیغام دے رہی تھی؟ فلسطین کے تازہ حالات اور تریپورہ کی BJP حکومت کے خلاف کیا چل رہا ہے، اور جو جنگ بندی ہوئی ہے اور جو جنگ ہوئی اس میں کتنا نقصان ہوا، مصر کی نگرانی میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہی کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس کی تفصیلات یہاں پٹی میں دی جاتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ اخبار کا ایک ٹکڑا آپ کو اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، بیچ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جس کا نام ڈاکٹر ریکھا کرشنا ہے۔ یہ خبر یہ ہے کہ ایک خاتون جو کووڈ پیشنٹ تھی، مسلمان تھی، آخری وقت میں سکرات کے عالم میں اس کی جان نہیں جا رہی تھی، اس وقت کس طرح ڈاکٹر ریکھا کرشنا کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ اس کے کان میں پڑتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس خاتون کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے، اس خبر کو دیکھنے کے بعد اس کو بہت زیادہ شیئر بھی کیا جا رہا ہے اس وقت۔ خود ڈاکٹر ریکھا کرشنا نے بتایا کہ ایک ان کے ہاسپٹل میں پیشنٹ تھی جو کووڈ سے متاثرہ تھی، 2 ہفتوں سے ICU میں رکھا گیا تھا، جیسے کہ ڈاکٹروں نے آخر میں مئی 17 کو اس کی کنڈیشن بہت خراب ہوئی، یعنی 17 مئی کو، تو اس کو وینٹیلیٹر سے باہر لایا گیا تاکہ جو ہے وہ، لیکن ICU میں ہونے کی وجہ سے اس کے اقربا کو اور اس کو سب قریب آنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ سیونا نامی اس ہاسپٹل میں ڈاکٹر ریکھا کرشنا جب وہ وہاں آئی اور اس نے دیکھا کہ وہ جان جانا چاہتی ہے لیکن جا نہیں رہی ہے، اور وہ خاتون کی سکرات کے عالم میں جو ہے روح قبض نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دھیرے سے اس کے کانوں میں لا الہ الا اللہ پڑھا اور محمد الرسول اللہ پورا کلمہ شہادت پڑھا، تو پھر وہ ایک لمبی سانس لیتی ہے پیشنٹ، اور پھر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ خود ڈاکٹر ریکھا کرشنا نے یہاں بیان دیا ہے کہ جو ہے یہ کوئی منصوبہ بند نہیں تھا، مجھے سڈنلی یاد آیا اور میں نے اس کے کان میں وہ پڑھا، اور انہوں نے بیان دیا کہ جو ہے چونکہ میں گلف کنٹریز میں رہ چکی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جو ہے مسلمانوں کے آخری وقت میں سکرات کے عالم میں کیا کیا جاتا ہے، تو اچانک وہ مجھے خیال آیا اور میں نے اس کو بتایا۔ تو ایک لمبی رپورٹ ہے، لیکن ڈاکٹر ریکھا کے اس ایکٹ کو، ڈاکٹر ریکھا کی اس عمل کو اس وقت پوری بھارت میں سراہا جا رہا ہے، اور اس کو ایک انسانیت کا نام دے کر کے کہ کس طرح سے جو ہے لوگ ایک دوسرے دھرم کی جو ہے وہ پوری طرح سے ریسپیکٹ کر سکتے ہیں اور آپسی بھائی چارگی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور کس طرح انہوں نے پورا کلمہ شہادت اس کے کان میں بولتے، اور خاتون جو ہے سکرات کے عالم میں کلمہ شہادت کو پڑھ کر کے
ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، تو وہ خاتون بھی کتنی نصیب والی تھی، اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈاکٹر ریکھا کرشنا کو مہیا کرا کر کے اس کے کان میں کلمہ طیبہ کے ورد کرانے کے لیے جو ہے پوری طرح سے یہ ساری چیزیں لاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ایک خبر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، واقعی میں ڈاکٹر ریکھا کرشنا کی اس عمل کو سراہا جانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ابھی خبر آ رہی ہے کہ اس وقت ملک بھارت سے تعلق رکھنے والی ایک اہم ترین عالمی شخصیت وہ ہم کو جو ہے داغ مفارقت دے گئی ہے۔ جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے، اس وقت جب ریکارڈنگ چل رہی تھی اسی وقت یہ خبر آ رہی ہے کہ عظیم المرتبت، انتہائی شفیق و محسن استاد اور بے مثال مربی و سرپرست، بلند پائے کے عالم دین اور محدث بھی، دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے خادم اور قوم و ملت کے بہت زیادہ خدمت کرنے والے، نمونۂ اسلاف بھی جن کو کہا جاتا ہے، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری 76 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں، اور آج عین نماز جمعہ کے وقت دوپہر 1:15 بجے ان کے جو ہے انتقال کی خبریں آ رہی تھی۔ ہم نے ظاہر سی بات ہے الگ الگ اڑتی ہوئی 2-3 دن سے خبر، کبھی انتقال کی خبر آ رہی تھی، کبھی اس کی تردید ہو رہی تھی، لیکن اب یہ موصولہ اور مصدقہ ذرائع سے موصول ہو رہی ہے کہ مولانا کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، عالمی شخصیت تھی، علمی شخصیت تھی، عالم دین تھے، محدث تھے، جمعیت علماء سے جڑے ہوئے تھے، اور بھی بہت ساری خصوصیات اور صفات ان سے جڑی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا خلا مانا جائے گا اس وقت بھارتی مسلمانوں کے لیے، اور بالخصوص مدارس اور علماء اور حفاظ اور بالخصوص علمی شخصیات جتنی بھی ہے وہ سب اس کو اپنا ذاتی خسارہ ضرور مانیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے ان کے جتنے بھی سیئات ہیں ان کو حسنات میں مبدل فرمائے، اور پوری طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور امید ہے کہ مولانا نے جس انداز میں زندگی گزاری ہے اس انداز میں اللہ تعالیٰ ان کا پورا بدلہ دے گا۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم ان کے اہل خانہ اور بالخصوص ان کے فرزندان جناب محمد سلمان منصور پوری اور جناب محمد عفان منصور پوری صاحب کی خدمت میں جو ہے تعزیت پیش کرتے ہیں سیدھی بات کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں اگلی خبروں کی، اور میں کچھ تصاویر آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے، ایک نوجوان کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام پارتھ سری واتسوا ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی، لاش جو ہے وہ لکھنؤ میں ملی ہے، اور اس کی خودکشی کی اہمیت کیوں ہے، خبروں میں کیوں آ رہی، اس لیے کہ نوجوان یو پی کے سی ایم یعنی یوگی کا جو سوشل میڈیا ٹیم تھی اس میں وہ کام کرتے تھے، اور انہوں نے یعنی کہ سری واتسوا نے سوسائڈ نوٹ بھی چھوڑا ہے جس میں ان کے ٹیم کے سینئر لوگوں کی جانب سے ان کو ہراساں کیے جانے کی انہوں نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ اس کا لنکڈ ان پروفائل بھی یہاں پر میں اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ نومبر 2020 میں انہوں نے یہ جاب لیا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، سوشل میڈیا کی وہ ٹیم جو یو پی کے سی ایم کے لیے کام کرتی ہے، اس کی سینئر سے ایک نوجوان کو اس قدر ہراساں ذہنی طور پر کرتے ہیں کہ جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بی جے پی لیڈران کس قدر جو ہے وہ ظالم ہو سکتے ہیں، اور ان کی ٹیمیں کس طرح سے جو ہے اس وقت جو ہے دباؤ بنا رہے ہیں۔ اب اصل حقیقت پوری تحقیق ہو رہی ہے، پولیس نے اس کا بیان دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ بجرنگ دل کے لیڈر یوگیش راج کی اس وقت یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے خلاف اس وقت جو ہے معاملہ درج کر لیا گیا ہے پولیس افسران کی جانب سے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے مقامی دیہاتیوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو اس لیے مارا پیٹا اور ان کو جو ہے زخمی کیا کیونکہ انہوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا۔ آپ دیکھیے بجرنگ دل کی گنڈا گردی کو۔ پنچایت پولس ہوئے تھے اس وقت، آپ لوگ جانتے ہیں
جو اس وقت حال ہی میں جس کا اختتام بھی ہو گیا، اس میں یہ الیکشن کے لیے کھڑا تھا امیدوار بن کر کے، مقامی لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا تو وہ ایسا دہشت گرد اور جنگجو اور گنڈا بن گیا کہ لوگوں کو ووٹ نہ دینے کی وجہ سے جا کر کے ان کو پیٹ دیا ہے۔ اور اسی پر یہ الزام بھی لگا تھا بلند شہر وائلنس جو 2018 میں یہاں پہ ہوا تھا، اس میں بھی یہ آدمی مجرم ہے، بجرنگ دل کا یہ لیڈر۔ اب اس کے خلاف معاملہ درج کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ وہ خبریں ہوتی ہیں جس خبروں کو بڑی اسکرین پر فوٹو دکھا کر کے دکھائی جانی ہوتی ہے، لیکن دیکھیے یہ یوگیش راج کی خبر کو کس طرح دبا دیا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی انڈیا کے میڈیا کی۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں اس خبر کی جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تریپورہ کی بی جے پی حکومت کے خلاف ریاستی وزیر نے خود آواز اٹھائی ہے اور کہا ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ دراصل تریپورہ میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت مخلوط حکومت کی اتحادی IPFT، جس کو انڈیجینس پیپلز فرنٹ آف تریپورہ کہا جاتا ہے، اس کے لیڈر اور ریاست میں بپل کمار دیپ کابینہ کے سینئر وزیر NC دیو ورما نے جمعرات کو امن و امان کے معاملے پر ریاستی حکومت کی شدید تنقید کی ہے۔ دراصل دیو ورما پر بدھ کو اگرتلہ کے پاس ان کے اسمبلی حلقے تکرجلا میں حملہ ہوا تھا۔ رپورٹ کے مطابق دیو ورما IPFT کی ایک پارٹی میٹنگ کو خطاب کرنے کے لیے بدھ کو دوپہر تکرجلا واقع کمیونٹی ہال پہنچے تھے۔ اس کے بعد سینکڑوں لوگوں نے انہیں سیاہ جھنڈے دکھائے اور واپس جاؤ کے نعرے لگائے، اور گزشتہ ماہ آٹونومس ڈسٹرکٹ کونسل ADC کے انتخاب میں شکست کے بعد اپنے انتخابی حلقے کا یہ ان کا پہلا دورہ تھا، اور وہاں کس طرح سے اس وقت ان پر حملہ ہوا، اور اس تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے انہوں نے پوری طرح سے BJP حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صاف کہا کہ یہاں قانون کی نہیں بلکہ گنڈوں کی حکمرانی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ بیان اس وقت جو ہے سرخیوں میں چھایا ہوا۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں طالبان اور افغانستان حکومت کے درمیان لمبے عرصے سے جاری جنگ کے درمیان مشرقی افغانستان میں قبائلی عمائدین نے اس وقت وہ کام کر دکھایا ہے جو طویل عرصے سے عالمی سطح کے لیڈرز کرنے میں ناکام رہے تھے، اور انہوں نے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مقامی سطح پر جنگ بندی کرا دی ہے۔ یہ بات میڈیا رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنگ سے بری طرح متاثر ہونے والے صوبے میں ضلع لغمان کے علاقے علی نگر میں مہینوں سے جاری امن کے باعث مقامی کسانوں کو اپنی فصلیں کاشت کرنے اور طلباء کو امتحانات میں بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ علی نگر کے شہری جابر الکوزئی کا کہنا تھا کہ جنگ بندی قیمتی ہے، جس کے افغانستان میں قیام کے لیے دنیا کے طاقتور ممالک کوشش کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کر سکے۔ لیکن قبائلی عمائدین نے، جو لیڈران ہیں قبیلے کے، انہوں نے مطالبات پر مشتمل خط تیار کیا تھا، جس کو مقامی زبان میں عریضہ کہا جاتا ہے، جس پر طالبان اور حکومت دونوں کے 2 مقامی عہدیداروں نے دستخط کر دیے، اور اس طرح سے اس ضلع میں اس وقت جو ہے پوری طرح سے امن بنا ہوا ہے اور دونوں کے درمیان جھڑپیں بند ہو گئی ہیں۔ اس طرح سے یہاں کے مقامی لوگ سکون کی سانس لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ڈان میں شائع رپورٹ کے مطابق علی نگر میں جنگ بندی کے آغاز سے اب تک جھڑپوں کی کوئی رپورٹ نہیں، جبکہ لغمان کے دیگر علاقوں میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے اور جاری ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان ہونے والی جنگ بندی 21 جون کو ختم ہو جائے گی، لیکن جنگ کے دوران اس طرح کا معاہدہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاہم ایک اہم وقت میں پیش رفت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کو سراہا جا رہا ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں فلسطین کی، جہاں جنگ بندی ہو چکی ہے، جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصر کی نگرانی میں اس وقت جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ فلسطینی حکومت کے ترجمان طاہر نونو نے بتایا کہ مصر کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے قاہرہ کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق کر لیا ہے۔ طاہر نونو کے مطابق فلسطینی مزاحمتی قوتیں بھی جنگ بندی کی پاسداری کریں گی۔ اگر قابض اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، فلسطینی مجاہدین بھی پابندی نہیں کریں گے۔ ناظرین، خیال رہے کہ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی طرف سے 11 روز تک مسلط کی گئی جارحیت میں 250 کے قریب فلسطینی شہید ہونے اور 1,500 سے زیادہ زخمی ہونے کی خبریں، اور غزہ میں بنیادی ڈھانچے کو بری طرح نقصان پہنچانے کی
یہ ساری چیزیں، بلکہ کتنا نقصان ہوا میں آپ کو صاف صاف طور پہ بتا دوں کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 2 کارخانے تباہ ہوئے۔ اس وحشیانہ بمباری میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ غزہ کی پٹی پر جو 2 بڑے، جس میں فرنیچر سازی کا کارخانہ شامل ہے، ان کو اس کے علاوہ کراکری کا سامان جہاں پر تیار کیا جاتا ہے، اس کو بھی جو ہے اپنے زد میں لے کر کے تباہ و برباد کیا گیا۔ 46 سرکاری اسکول تباہ کر دیے گئے ناظرین گرامی، 46 سرکاری اسکول۔ آپ کو بعض لوگ جو یہ سب نقصانات ہوتے بتاتے نہیں ہیں، خوش کرنے کے لیے یہ ہو گیا، فلسطینیوں نے ان کو مارا، حماس نے اس کو مارا کہتے ہیں، لیکن زمینی سطح پر جو فلسطینیوں کا نقصان ہوا ہے، اب اندازہ لگائیں 2 لاکھ کے قریب گھرانے اس وقت جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں، وہ پناہ گزین کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ میں ایک اور رپورٹ جو اس وقت مرکزی اطلاعات فلسطین سے سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ 1,07,000 فلسطینی بے گھر ہوئے، یہ آفیشیل رپورٹ جو بیان کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور 1,07,000 فلسطینیوں میں 44,000 اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی وونروا کے قائم عارضی پناہ گزین، جس کو مردہ کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ قیام پذیر ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بمباری سے $322 ملین کا نقصان ہوا ہے ناظرین گرامی۔ کتنا؟ $322 ملین کا نقصان ہوا ہے ظالم دہشت گرد یہودی صہیونی کی بمباری کی وجہ سے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 1,335 رہائشی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ بمباری کے نتیجے میں 13,000 گھروں اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے، یعنی کہ کسی کی کھڑکیاں اڑ گئیں، کسی کی چھتیں، کوئی گھر رہنے کے قابل نہیں۔ 1,335 رہائشی عمارتیں تو جو مکمل طور پر زمینی سطح سے ختم ہو چکی ہیں، اور جو 13,000 گھر بچے ہیں اور رہائشی عمارتیں ہیں، ان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ناقابل استعمال ہو چکی ہیں، یعنی کہ کسی کا چھت اڑ گیا ہے، کسی کی جو بنیاد ہلا دی گئی، کسی کی کھڑکیاں توڑ دی گئی، ایسی طرح سے، یعنی کہ یہ سمجھے کہ جو ہے گھروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے وحشیانہ بمباری میں 184 ٹاور مسمار کیے ہیں۔ ٹاور یعنی کہ وہ بجلی کے ٹاور ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے موبائل ٹاور ہو سکتے ہیں، دیگر کسی بھی چیزوں میں۔ ابلاغی اداروں کے 33 مراکز کو تباہ کر دیا گیا، یعنی کہ میڈیا ہاؤسز جو بڑے بڑے چینلز ہوتے ہیں، ان کی 33 مراکز کو تباہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں $92 ملین کا نقصان پہنچا ہے ناظرین گرامی۔ یہ حقیقی رپورٹیں ہیں جس پر آپ کو جو ہے سننا ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے بھڑکاؤ کے چکر میں، ویورز بڑھانے کے چکر میں جو ہے کہیں کا کچھ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا جو ہے اس طرح کی خبروں پہ اعتبار نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، کل اسرائیلی فوج کا وحشیانہ کریک ڈاؤن بھی ہوا، آپ لوگوں کو خبریں پہنچی ہوگی، جس میں 19 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیے جانے کے بعد ان کو حراست میں رکھ کر کے کس طرح انسانیت سوز اور درندگی سے یہ گئے گزرے کس طرح ان کو جو ہے سزائیں دی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں ناظرین گرامی۔ بہرکیف مصر نے اور قطر نے کوشش کی، اس وقت جنگ بندی کا تو اعلان ہو چکا ہے، اور فلسطینی مسلمان اور دیگر بہت سارے لوگ جو غرب اردن میں، غزہ کے پٹی میں، اس کو اپنی جیت مان رہے ہیں، اور جیت کے نشان کے ساتھ بہت ساری ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، لیکن زمینی سطح پر جو ہے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے غزہ کی پٹی میں اور فلسطین میں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رفح میں اسرائیلی بمباری میں سے بجلی کا بدترین بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ نہ جانے اب یہاں پہ بجلی کا جو ماحول ہے، بجلی کا جو سسٹم ہے، اس کو بحال کرنے میں نہ جانے کتنے دن لگ جائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو پوری طرح سے انسانیت جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور یہودی دہشت گردوں نے غرب اردن میں ایک فلسطینی خاتون کو ذبح کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اس وقت تصویر بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ اسکرین پہ نظر آئے گی کہ گزشتہ روز آباد کاروں نے، یعنی کہ جو آباد کار یعنی کہ جن کو لا کر کے غاصب بن کر کے جو یہودی یہاں کر کے رہ رہے ہیں دہشت گرد، وہ غرب اردن کی جنوبی شہر الخلیل میں کریات اروا کالونی کے قریب ایک فلسطینی خاتون کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے آلہ قتل اس کے پاس چھوڑ کر کے فرار ہو گئے، یعنی جس آلے سے، جس تیز دھار ہتھیار سے اس کو قتل کیا تھا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق فلسطینی خاتون کو نامعلوم یہودی دہشت گردوں نے اغوا کے بعد بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف یہ جو غاصب یہودی ہیں،
ان گنڈوں اور دہشت گردوں کی دہشت، ان کے جرائم، دوسری جانب فوج، صہیونی فوج، اور ایک عجیب قسم کا جو ہے اس وقت جو ہے فلسطینیوں پر ظلم و ستم جاری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے ایک خاتون کو پہلے اغوا کر کے جو ہے اس کے کاٹ کر کے زمین پر پھینک کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ یہودی دہشت گردوں کے جو حالات ہیں، یہودی دہشت گرد جس طرح سے جو ہے پوری دنیا میں دہشت پھیلا رہے ہیں، اس پر جو ہے کبھی عالم اسلام خاموش کیوں بیٹھا ہے، اور بالخصوص پورے عالمی برادری چپی سادے ہوئے ہے، اور یہ دہشت گردی پر دہشت گرد کرتے جا رہے ہیں۔ اور تھوڑی سی جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ہم لوگ جو ہے راستوں پر اتر کر کے جو ہے جشن کا ماحول جو ہے دکھا کر کے لوگوں کو ایک الگ ہی قسم کی بھی تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا پیغام لیا جائے؟ جیت ہے، ہار ہے، فتح ہے، شکست ہے، کیا ہے؟ اتنا سارا نقصان ہونے کے بعد منہ توڑ جواب حماس نے اگر دیا ہے تو پھر یہودیوں کے نقصان ہونے کی خبریں کہاں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ کیوں ان کے جانے کی، مرنے کی خبریں کیوں نہیں آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک نہ جانے کس طرح کی ایک سازش چل رہی ہے کہ پوری دنیا میں مظلوم فلسطینیوں کی وہ خون آلودہ اور کھنڈرات دکھا کر کے یہودی اور ظالم صہیونی کس طرح کا میسیج پورے دنیا میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے لوگ مرے ہوئے ہیں، جہنم واصل ہوئے ہیں، تو ان کے مردے چھپا کر کے، ان کے کھنڈرات چھپا کر کے کیوں وہ اپنے جو ہے ناکامی کو، اپنی شکست کو جو ہے دنیا کے سامنے لانا نہیں چاہتا؟ تمام چیزوں پر ایک بار غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آخر یہ سچویشن کیوں ہے۔ میں یہ تمام چیزیں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بعض اس وقت یوٹیوبرز بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے ویورز کو جھوٹی اور غلط خبریں پیش کر کے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،